ایک اہم پیغام وفاق کا اور موجودہ حالات کے حوالے سے لے کے آئے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ پہلے یہ آپ سے بات کر لیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل خالد بھائی کے پاس سربراہ MQM پاکستان کے پاس میں آج یہاں آیا تھا۔ میں نے خالد بھائی کو ٹیلی فون کیا اور ان کو میں نے کہا کہ ایک پیغام یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سلامتی کو لے کے اور پاکستان کا جو دنیا بھر میں ایک امیج ہے اس کو لے کے یہاں پر ایک پاک بحریہ کی امن ایکسرسائز ایکسپو میں جاری ہے، جس میں کم و بیش 40 ممالک کے مندوبین اور پوری دنیا بھر سے جو بحریہ ہے اس کے نمائندگان یہاں موجود ہیں۔ ایکسپو میں ان کے سٹالز موجود ہیں، دنیا بھر سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ یہ ایکسرسائز جاری ہے اور MQM پاکستان کی طرف سے کل بروز اتوار ایک غیر معینہ مدت کے لیے دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی خالد بھائی نے بتایا کہ پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ تمام ان کے کارکنان، ان کے لوگ اس بات پہ بضد تھے اور رابطہ کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک غیر معینہ مدت کا دھرنا دینے جا رہے ہیں، جس میں ان کا وہی مطالبہ جو کہ آپ سب کے سامنے پہلے آ چکا ہے۔ خالد بھائی رابطہ کمیٹی کے ساتھ کئی دفعہ گورنر ہاؤس بھی آئے اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات رکھی کہ ایک ایگریمنٹ جس کے اندر یہ طے شدہ بات تھی، دستخط شدہ بات تھی، اور اس کا 7ویں نمبر پر جو ایک لکھا گیا تھا کہ ڈی لمیٹیشن کا جو ایشو ہے اس کو مل جل کر حل کیا جائے گا۔ تو MQM کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے ڈی لمیٹیشن کا جو بھی پرابلم تھی اس کو ریزالو کیا جائے گا۔ MQM کی ڈیمانڈ تھی کہ تقریباً 73 حلقوں میں یہ پرابلم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، لیکن بہت سارے جب مذاکرات ہوئے تو پیپلز پارٹی کے دوستوں نے یہ مانا کہ ٹھیک ہے، ہم 53 حلقوں میں اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو مان کر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہاں ایشوز ہیں۔ لیکن میں بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی راستے میں جب میں آ رہا تھا تو میری چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی اور بلاول صاحب سے بھی میری بات ہوئی۔ چیف منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے ہی ہم یہ چاہتے تھے کہ الیکشن پہ کوئی سوال نہ اٹھے۔ MQM پاکستان ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک حقیقت ہے، اور ہم نے اس کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ دیا تھا اور نوٹیفیکیشن بھی کر دیا تھا 10/1 کا نوٹیفائی ہو گیا تھا کہ یہ 53 حلقوں میں ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ دوبارہ کی جائے گی، حلقے بڑھائے جائیں گے۔ لیکن کسی بھی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے پھر اس الیکشن کا انعقاد کرا دیا، جس پر کراچی کی عوام نے بھی سوالیہ نشان اٹھایا ہے، اور مختلف آرگنائزیشنز جو یہاں کام کر رہی تھیں الیکشن میں ووٹنگ تناسب کے حوالے سے، انہوں نے بھی اس بات کو ہر جگہ پر میڈیا کے سامنے اجاگر کیا کہ بہت جگہوں پر تو نہ ہونے کے برابر تھا ووٹرز کا تناسب۔ تو ان سب باتوں کو لے کر MQM پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ کل ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ میں نے خالد بھائی کے سامنے اور رابطہ کمیٹی کے معززین کے سامنے یہ بات رکھی، یہ درخواست رکھی کہ ایک ایسی جو ایکسرسائز ہے جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج کے لیے کی جا رہی ہے، تو اس میں اگر کل کا دھرنا اسٹارٹ ہوتا ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی افیکٹ پڑے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا ہے پاکستان، کراچی خاص طور پہ، تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ لے پاکستان کے لیے۔ حالانکہ پہلے بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی جب چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، لیکن انہوں نے تو اس بات کو نہیں مانا، اس کو ریفیوز کیا۔ لیکن میں نے خالد بھائی کے سامنے یہ درخواست رکھی ہے وفاق کی طرف سے، ہماری پاک بحریہ کی طرف سے بھی، کہ اس کو آپ کنسیڈر کریں، اور میں سمجھتا ہوں جو بھی مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ MQM اور اس کی رابطہ کمیٹی کی صوابدید ہے۔
لیکن اس حد تک کہ 14 تاریخ تک یہ امن ایکسرسائز چل رہی ہیں، میری یہ درخواست تھی اور وفاق کی طرف سے کہ اس کو فی الحال مؤخر کیا جائے تاکہ کوئی ایسا پوائنٹ یا ایشو کسی کو نہ ملے پاکستان کے خلاف کہ جی پاکستان میں ایک اتنی بڑی دنیا بھر سے بحریہ اور مندوبین موجود ہیں لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک دھرنا دے رہی ہے۔ تو باقی بات خالد بھائی کریں گے، میں نے ان کے سامنے یہ درخواست رکھی تھی، خالد بھائی بات کر لیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری تو زندگیوں کا مقصد اور اس پوری جد و جہد کی بنیاد اسی ترجیح پہ کہ سب سے پہلے پاکستان، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان بھی سب سے اہم بات اس شہر کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے جو آج بھی یہاں سے سیاسی اور اقتدار کا حکومت کا دارالخلافہ اور کیپٹل کی شفٹ ہونے کے باوجود آج تک کراچی پاکستان کا اقتصادی، معاشی، صنعتی، تجارتی، کاروباری اور نظریاتی کیپٹل ہے۔ اس کے امن کے ساتھ، اس کی ترقی کے ساتھ، اس کی خوشحالی کے ساتھ براہ راست پاکستان کا استحکام اور پاکستان کے استحکام کی ضمانت اس سے وابستہ ہے۔ ہم جو انہوں نے بات کی ہے، ہم ایسے تمام معاملات پر ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات جو کہ ہیں بھی نہیں ہمارے، وہ عوام جس کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی خاطر قدم قدم پر بار بار اپنے حق سے دستبردار ہو کر پاکستان کو آگے رکھا ہے۔ آپ تاریخ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اسلام آباد میں بڑا اہم غیر ملکی دورہ ہو رہا ہے سربراہان کا، اپنے دھرنے کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی قیمت پہ بھی اس دھرنے کو انہوں نے ڈیلے نہیں کیا تھا، مؤخر نہیں کیا تھا، تبدیل نہیں کیا تھا۔ ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی محبت کے خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے، اس شہر کا حق ہے جس پہ بات کر رہے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا یہ اختیار استعمال کر لیا اور یہ بات ہماری مان لی اور 10-1 کا اجرا کر دیا، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نئے سرے سے اثر نو حلقہ بندیاں کرتی کراچی۔ ہماری یہ بات بھی مان کر یہ ہمارا موقف درست، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی نے بھی ہمارے اس موقف کو غلط نہیں ثابت کیا ہے، یہ غلط نہیں قرار دیا ہے کہ کراچی میں جو یو سی کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، بلدیاتی حلقہ بندی ہوئی ہیں، وہ بددیانتی بھی وہ تھی مبنی، وہ غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر کے کی گئی ہے۔ کراچی کی موجودہ جو آبادی ڈکلیئر کی گئی ہے اس لحاظ سے کم 103 سے 110 یو سی کم کی ہے، اور جب مذاکرات ہوئے تو ہم نے کہا کہ باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم 73 سیٹیں، 73 یو سی کی حلقہ بندیوں میں کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 53 تک کے لیے تیاری کر لی تھی، انتخابات کرا دیے گئے، اس کے باوجود وہ انتخابات جو ہر لحاظ سے غیر قانونی، غیر آئینی تھے، الیکشن کمیشن کے تمام جو اس کے قوانین ہیں اس کے خلاف تھے، جو قومی آئین کے خلاف تھے، تو ہم اس کے باوجود اگر ہم نے ہمارا مقصد اس مطالبے کے پیچھے اپنا میئر لانا ہوتا تو اس انتخابات کے بعد ہم اس مطالبے کو دہراتے نہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ کراچی کا حق کراچی کو واپس دلانے کے لیے تھا۔ حیدرآباد کراچی میں ڈسٹرکٹ کونسلز کو زبردستی شامل کر دیا گیا، پورے سندھ میں کہیں نہیں کیا گیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتظامی ضرورت تھی، یہ کسی کی سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ مطالبہ دوبارہ رکھا تھا، اس پہ بات بھی کی تھی، سنجیدگی نہیں دیکھ کر ہمیں یہ ایک
इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ रहा था। हम आपकी ये बात मान भी लें तो हम इस अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और ये कदम जो हमने उठाया इंतहाई बहुत मजबूरी में उठाया था। हम इस शहर में धरना देना अगर किसी का सबसे ज़्यादा हक है तो हमारा ही है, लेकिन हमने सबको सबसे कम इस्तेमाल किया। हम आपके कहने पे अभी राब्ता कमेटी बैठेगी, इंशाअल्लाह ताला हमने कभी भी वफाक को और इदारों को, कौम की सलामती को, कौम की ज़रूरत और मफाद पर कोई ही तरजीह दी है, अपने सियासी ज़रूरियात को नहीं, अपने नारों को नहीं। हम आपकी बात इंशाअल्लाह ताला राब्ता कमेटी आज बैठ के इसकी कोई ना कोई शक्ल निकालेगी, लेकिन ये बात बड़ी वजाहत से वफाक तक भी, इदारों तक भी, रियासत तक भी, पाकिस्तान के हुक्मरानों तक भी, वफाक की हुकूमत तक भी, सूबाई हुकूमत तक पहुँचनी चाहिए कि इस मुतालबे से दस्तबरदारी किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं है। इलेक्शन में तो हमने कर दी थी दस्तबरदारी, और आज नहीं तो कल पाकिस्तान नेवी की जैसे ही ये जो अमन की कॉन्फ्रेंस है और जो उस पर मशक हो रही है, उसके बाद MKM भरपूर तरीके से इस कदम को दोबारा उठाने का हक़ रखती है। इसकी तारीख का हम फैसला कर लेंगे। ज़िमनी इंतखाबात भी सर पे हैं, तो हो सकता है हमारी टाइमिंग की तरजीहात मुख्तलिफ हों, और अभी हम बैठ के आपको इस हवाले से अपना हतमी फ़ैसला बता देंगे। लेकिन आप सब जानते हैं जो ये लोग खड़े हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के वो तबका है जिसकी हुब्बुल वतनी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता, जो टैक्स देने से लेकर इस मेहनत करने तक, और जब पाकिस्तान की जमहूरियत को और हुकूमतों को बनाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हमने कुर्बानी दी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने फ़ैसले से आगाह कर रहे हैं। तारीख़ तो ये बताती है कि हम इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई रुकावट डालना नहीं चाहेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये मुतालबा ये पहुँचाइएगा बात हमारी जी बिल्कुल कि ये MKM की ज़रूरत नहीं, कराची की भी ज़रूरत नहीं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के वक़ार की बात भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया खालिद भाई कि आपने इस बात को कंसीडर किया और राब्ता कमेटी से बैठकर आप फैसला भी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसी कॉन्फ्रेंस और नेवी के आला हुकाम जो हैं बहरिया के, उन्होंने राब्ता किया और आप तक ये पैगाम पहुंचाने का कहा। तो मैं समझता हूं कि आपका फ़ैसला हमेशा से जैसे पाकिस्तान के हक़ में रहा है, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ से एक पॉजिटिव होगा। शुक्रिया आपका बहुत। गवर्नर साहब, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आपकी जमात पर हमेशा जो है वफाक और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शक की निगाह से देखती रही है और शायद देखती भी है। तो वो शक की निगाह को ख़त्म करने में आपने अपना क्या किरदार अदा किया? MKM के दफातर का मुतालबा भी जो मुआहदा हुआ था उसमें शामिल था, और वो मुतालबा भी MKM का है, क्या उस हवाले से भी कोई किरदार आप अदा करते हैं? देखें, हमेशा से तारीख़ गवाह है कि जिस पे ज़्यादा शक होता है प्यार भी उसी से होता है। तो वो प्यार पाकिस्तान के साथ है और हमारा पाकिस्तान के साथ है। दफातर की जहाँ तक आपने बात की, जो हमारा एग्रीमेंट, जब मैं खुद राब्ता कमेटी का हिस्सा था, मुझे इस बात का पता है कि खालिद भाई ने हमेशा जब भी मुज़ाकरात हुए हैं तो मिसिंग पर्सनस के हवाले से और दफातर के हवाले से ये पहला पॉइंट रहा है। और आज भी जहाँ जहाँ इस बात को किया जाता है उसी में ये बात पहले रखी जाती है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं और ऑफिसेज जो हैं वो हमारा पहला मुतालबा है, और उसके बाद ही दूसरी कोई बात की जाती है। गवर्नर साहब, हम ये देख रहे हैं कि बार बार कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों की तरफ से, MKM की तरफ से किया जा रहा है। अगर धरने की बात कर लें और जो बहरिया की मशकें हो रही हैं, तो आज जमात इस्लामी ने भी तो एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, उनको तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं कहा गया। तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किसी दबाव के तहत हो रहा है या कोई और बात हुई है? वो एहतजाज अब धरने में तब्दील हो रहा है। देखें, जैसे खालिद भाई ने कहा और मैंने भी आपको बताया कि जमात इस्लामी तो फिर यहाँ एक जिस तरह से उनकी पोजीशन है आप सबके सामने, लेकिन जो एक बहुत बड़ी सियासी जमात अपने आप को पाकिस्तान की कहती है और कहती थी, जब उन्होंने एक ऐसे ब्रदर मुल्क जिसके ऊपर हम बहुत डिपेंड करते हैं, चाइना,
اس کے پریزیڈنٹ کا دورہ ملتوی کروا دیا لیکن اپنا دھرنا ختم نہیں کیا. تو اس پوری بات کا اگر آپ جز نکالیں تو خالد بھائی کی طرف سے یہی بات تھی کہ ہمیشہ محب الوطنی اور پاکستانیت اور پہلے پاکستان کا ثبوت اسی جماعت نے دیا ہے. اور آج بھی کوئی زور نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا ہم پر کوئی کسی کی قدغن نہیں تھی، لیکن جب ایک بات آئی کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج کی بات ہے، تو اگر جماعت اسلامی نے وہ بات نہیں رکھی، لیکن میں نے آ کے اگر درخواست خالد بھائی سے کی تو خالد بھائی کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ہم ہمیشہ پاکستان کو پہلے رکھیں گے. ہمیں اس بات سے کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ جماعت اسلامی نے نہیں مانا یا پی ٹی آئی نے نہیں مانا، لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو کہ ہمیشہ سے حب الوطنی میں، اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے ہے، پاکستان بنانے والوں میں ہے، تو ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں ان پر زیادہ فرض بنتا ہے. دیکھیں ایک اور بات بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا لاجسٹک اس وقت موو کر گیا تھا. ہاں، ہمارے 1.5-2 کروڑ روپے لگ چکے تھے اور بینر لگ چکے تھے اور ہم نے اپنے حصے کا ہمارے تمام کارکنان صبح سے نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس وقت. سنیں خالد بھائی سے. ہر دور میں ہمیشہ سے دیکھا ہے، ملک کا وسیع تر مفاد دیکھا ہے، اور آج بھی یہ ہوا ہے. اب آپ بتائیں کہ ایم کیو ایم کس پوزیشن پہ یہاں کھڑی ہے؟ پوزیشن پہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی حب الوطنی کی پوزیشن اگر اس فیصلے سے بھی متاثر ہو رہی ہے تو پھر ہمیں کوئی اور فیصلہ کرنا پڑے گا میرے بھائی. اگر پوزیشن تو ہمیں اپنے حب الوطنی کی جتانی پڑ رہی ہے نا، وہ ہم نے آج پھر ثابت کی ہے. یہ شہر موجود ہے، اس شہر کو امن کا دوبارہ گہوارہ ہم نہیں بنایا ہے. اس شہر پہ جب بھی کسی قسم کے فسادات ہوئے ہیں، کبھی غور کیجئے گا ان علاقوں میں نہیں ہوئے جہاں پر ہماری اکثریت تھی، کہیں اور ہوئے ہیں. تو میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہ رہا. ہم کھڑے ہیں، 2-4 دن کا فرق ہے. اس شہر کی سڑکیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور جس کو بھی اس شہر کا امن پیارا ہے وہ شہر کا حق اور ہمارے مطالبات پر فوری طور پر اقدامات کریں. ایک منٹ کرن لیڈیز جی، چیف منسٹر صاحب سے میری جو بات ہوئی ہے وہ بات میں نے اوپر خالد بھائی کے سامنے رکھی تھی، لیکن اکثریت رائے رابطہ کمیٹی کی یہ تھی کہ ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے اب پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیں پہلے بھی 3 مہینے مختلف بہانوں سے اس سارے پروسیس کو طویل کیا، لیکن پھر خالد بھائی کو جب میں نے یہ بتایا کہ چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک حقیقت ہے، کراچی کی خاص طور پہ ایک نمائندہ جماعت ہے، ہم ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں اور آج رات کسی وقت وہ ڈرافٹ شیئر کریں گے خالد بھائی کے ساتھ. تو خالد بھائی کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ڈرافٹ آ جائے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن خالد بھائی کا یہ کہنا بھی تھا کہ یہ میسیج بھی آپ دے دیں کہ ہم کسی صورت بھی اس دھرنے کو نہ ملتوی کریں گے، نہ اس سے دستبردار ہوں گے. آج صرف اس بات کو کنسیڈر کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے ایک ایسی امن ایکسرسائز جو پاک بحریہ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے جس میں دنیا بھر سے مندوبین شرکت کر رہے ہیں، تو پاکستان کی سالمیت اور پہلے پاکستان کو بات رکھتے ہوئے صرف اس کو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کیا جائے گا، اور خالد بھائی نے کہا اس کا اگلا اعلان پھر ہم رابطہ کمیٹی سے ڈیسائیڈ کر کے کریں گے. میرے خیال ہے ہم نے تو جہاں پر معاملہ آ گیا ہے کہ نیوی یہاں پہ کر رہی تھی، کراچی اس کا مین شہر ہے، اور تقریباً 58 ملکوں کے مندوبین کے علاوہ جو اس ایکسرسائز میں حصہ لیں گے وہ بھی آ رہے ہیں، اور انہی علاقوں میں وہ آ کر ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے جہاں پہ کہ ہم دھرنا دینے جا رہے تھے. ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ایگزیبیشن جو ہے وہ 12 تاریخ کی شام کو ختم ہو جائے گا. ہم پہلے 10 تاریخ کو کر رہے تھے. ہم نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے 12 تاریخ کی رات کو کیا، اتنی لیٹ تو نہیں کرتے نا کبھی ہمیں آج کرنا بھی ہوتا تو ہم دوپہر سے کرتے.
ہم نے وہ نیوی کے اسی اقدام کو سامنے رکھتے ہوئے رات کے 7-8 بجے کرنا شروع کیا تھا، لیکن ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ جو ایکسرسائز ہونی ہے سمندر میں اس میں بھی انہی جگہوں پہ لوگ ہوں گے اور ہمیں متاثر کرے گی، اس لیے ہم نے پھر یہ بات سننے کے بعد تو بہرحال ہمارے تقریباً رابطہ کمیٹی کے ساتھ ہی یہاں موجود ہی ہیں، تو ہم اس کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کرتے ہیں جب تک کہ بحریہ کی یہ ایکسرسائز چل رہی ہے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاق کے نمائندے بھی ہیں، ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر بھی ہیں، آپ مسلسل وفاقی حکومت جو ہے جب بھی ایم کیو ایم کوئی شہر کے لیے کام کرنے جاتی ہے یا کوئی اپنے حقوق کے لیے روڈوں پہ نکلنے کی بات کرتی ہے، وفاق کی جانب سے تو میں رکاوٹ بن کسی نہ کسی ذریعے اچھا آگے سوال کر لیں، اچھا چلے کر لیں سوال۔ وفاقی حکومت آپ کے ذریعے یا کسی اور ذرائع سے ایم کیو ایم کو وہ پروگرام کرنے سے روک دیتی ہے، تو ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں، کیا وفاق نے پیپلز پارٹی سے کوئی بات کر کے آپ کو کوئی میسج دیا کہ ایم کیو ایم سے بات کی جائے کہ پیپلز پارٹی یہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے یا ماننے کو؟ دیکھیں، اس کا جواب میں آپ کو دے دوں کہ سب سے پہلے تو میں اس کراچی کا بیٹا ہوں، اور جس طرح پہلے پاکستان ہے اسی طرح کیونکہ پاکستان کا دل کراچی ہے، پاکستان کا معیشت کا ہب کراچی ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ میں بھی کراچی کا بیٹا ہوں، اور ایم کیو ایم پاکستان سے میرا تعلق تھا۔ اس کے بعد جب خالد بھائی نے مجھے نامینیٹ کیا ایز گورنر سندھ، تو میں پورے صوبے کا گورنر ہوں، تمام ہی سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں اور وفاق کا نمائندہ ہوں۔ تو جب بھی جیسا آپ کا سوال تھا کہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جس پہ وفاق یا صوبے میں موجود کولیشن پارٹنرز کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ رابطہ کرتے ہیں، میں اسی بات کو اسی طرح خالد بھائی کے سامنے رکھتا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ کراچی کے اور پاکستان کے مفاد کو پہلے رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ بات مان لی جاتی ہے، لیکن آج خالد بھائی نے دو ٹوک الفاظوں میں یہ کہا ہے کہ بہت ہو گیا، ٹھیک ہے آج کی اس بات کو ہم مان لیتے ہیں اس وقت تک کے لیے جب تک یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کا موقف ہے اس سے کسی صورت میں بھی دستبرداری نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی آپ پیغام میں آج لے کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بتائیے گا ایم کیو ایم یہ آخری سوال ہے۔ ایم کیو ایم کے اوپر یہ ہمیشہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم ایک فون کال پہ مینیج ہو جاتی تھی، رحمان ملک صاحب کا ذکر آتا تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رحمان ملک صاحب کا رول اب آپ کے لیے کر رہے ہیں اور ایک فون کال پہ مینیج ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے، لیکن وہ بات 12 سپٹمبر تھا ہمارا کون سا 22 اگست سے پہلے تک کی تھی۔ 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے سارے فیصلے کراچی میں ہوتے ہیں، رابطہ کمیٹی میں ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افہام و تفہیم کا مطلب مینیج ہونا نہیں ہوتا، افہام و تفہیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کو کسی حل کی طرف لے جائیں، اور الحمدللہ ابھی تک جو میرا کردار آپ سب کے سامنے رہا ہے، آپ نے تو خیر رحمان ملک صاحب کے ساتھ جوڑ دیا، تو وہ توڑنے والے تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں جوڑنے والا ہوں۔ خالد بھائی ایک سوال یہ کہ آپ نے امن ایکسرسائز کی وجہ سے یہ جو ہے کینسل کی موقع کے 13 تاریخ سے کیسے شروع ہو جائے گا؟ انٹرنیشنل کھلاڑی اپنی ہوٹل میں آ کے رکیں گے، 26 تک کراچی میں میچ ہے، بہت اچھا سوال ہے، 16 تاریخ کو پھر مارچ کو الیکشن ہے، تو پھر آپ جو ہے الیکشن کیمپین چلائیں گے یا پھر؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت ضروری سوال تھا یہ۔ ایک تو ضروری نہیں کہ ہم دھرنا پھر وہیں کریں، دھرنا ایسا نہ ہو پھر شہر کی ہر گلی کوچے میں ہو رہا ہو، ہر علاقے میں ہو رہا ہو، ہر ٹاؤن میں ہو رہا ہو۔ میرا خیال ہے ہمارے پاس یہی آپشن چھوڑا گیا ہے، تو پھر دھرنا پھر کراچی میں ہر جگہ رہا ہوگا، انتظار کیجیے۔ اور دوسرا یہ کہ پی ایس ایل کے لیے میں میسج لے کے نہیں آؤں گا، یہ میں بھی بتا رہا ہوں۔